السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چلیے آگے سنتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر اور اپنے فوج کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ ایسی بستی سے گزرے جہاں پر چوٹی اپنی روزی تلاش کر رہی تھی۔ چوٹی راستے میں زمین میں پھیلی ہوئی تھی اور اللہ کے پاس سے اپنی روزی وہ تلاش کر رہی تھی۔ اسی اسنا میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس راستے سے گزرا۔ چوٹیوں کے سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس راستے سے اپنی فوج کو لے کر گزر رہے ہیں، ہم سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، ہم سب کے سب اپنی اپنی بل میں داخل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں تلے ہماری جان چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے ان کے پیروں تلے رون دیا جائے۔ یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ جانوروں کی بولی سمجھنے کا علم بھی عطا کیا تھا، اس لیے سننے کے بعد فوراً مسکرا پڑے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تو نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے بے گناہوں کی جان بچ گئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جانوروں کا یعنی اپنی فوج کا معائنہ فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں پر بھی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو یہ پرندوں کا معائنہ فرما رہے تھے۔ پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہے ہدہد، جو قرآن کریم میں بھی ہے، اور چوٹیوں کا قصہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ ہدہد معائنہ کرتے کرتے ہوئے جب دیکھا تو ہدہد کو غائب پایا، اس میں موجود نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا وہ؟ اگر وہ میرے پاس کوئی خاص ثبوت لے کر نہیں آتا، کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا، تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اس کو میں بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کروں گا، بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ بات سننے کے بعد اتنی ہی دیر میں ہدہد پرندہ بھی شامل ہو گیا اور آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ، میں نے ایک ایسی جگہ سے خبر لایا ہوں جو بالکل سچی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ملک سبا، اور اس ملک میں ایک حکومت کرنے والی عورت ہے، اور اس عورت کا نام ملکہ بلقیس ہے، اور یہ لوگ ان کو اللہ نے بہت ساری دولتوں سے بھی نوازا ہے، ان کے پاس سونے کا تخت بھی ہے، لیکن وہ ایک غلط کام کرتی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ بندی اور وہ تمام لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سننے کے بعد ہدہد پرندے سے کہا، اگر یہ بات سچی ہے پھر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے گی، پہلے میں ان کا جانچ کروں گا، پہلے میں ان کے بارے میں پورا معلومات حاصل کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ سچ بات ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ سچ بات ہے کہ اللہ کو بھلا بیٹھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میں اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام آپ کو خط دیتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ تو اپنے تخت و تاج کے ساتھ میرے پاس چلی آ۔ یہ خط جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے درباروں کو لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو ان کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ مضبوط ہیں، ہم لوگ اتنی پاورفل ہے کہ ہم لوگ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ میں حکم دیجئے، ہم پیچھے مڑ کر پھرنے والے نہیں ہے۔ یہ بات ملکہ بلقیس نے سننے کے بعد، وہ بڑا سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا نہیں، جب کوئی بادشاہ کسی بستی پر چڑھاوا کرتا ہے تو وہاں کی سب چیزیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ ہم ان کو کچھ تحفے بھیجتے ہیں، کچھ گفٹ بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہم یوں سمجھیں گے یہ بھی بادشاہ دوسرے بادشاہ کی طرح ہے جو دنیا کے طالب ہے، اگر قبول نہیں کیا تو پھر سوچیں گے۔ پھر ان کے پاس سونے کے کچھ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس نے بھیجی، اور بھیجنے کے بعد
جب یہ تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری بات کو وہ سمجھ نہیں پائی، میں دنیا کے طالب نہیں ہوں، میں دنیا چاہنے والا نہیں ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ جو اللہ نے ہمیں سب چیز دیا ہے ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے لیے انتظار کیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔